ڈاکٹر ذیشان شاہ امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک کامیاب کینسر سرجن ہیں۔ ہسپتال میں سارا دن مریضوں کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ گھر میں مختلف سرگرمیوں میں مشغول دکھائی دیتے ہیں۔ انہیں کتابیں پڑھنے اور موسیقی سننے کا شوق ہے۔ اس کے علاوہ وہ ویڈیو گیمز بھی شوق سے کھیلتے ہیں۔ یوں ہسپتال میں ایک سنجیدہ اور پورے انہماک سے کام کرنے والے ڈاکٹر ذیشان گھر میں بالکل مختلف دکھائی دیتے ہیں۔ کالج میں میرا ایک شوق تھا اور میرا فیلڈ آف اسٹڈی بھی کالج میں رہا تھا۔ میرا میجر جو کہتے ہیں یہاں پہ میرا ڈگری ریلیجن میں تھا، تو مجھے بہت شوق ہے کمپیریٹیو ریلیجنز میں پڑھنے کا۔ تو ہم نے ایک چھوٹا سا ہمارا اپنا لائبریری بنایا ہے، اس میں نے بہت سارے کتابوں کو کلیکٹ کیا ہے۔ میرا ایک پیشن ہے کہ ہر مذہب کا جو کتاب ہوتا ہے وہ میں خریدتا ہوں، وہ رکھتا ہوں، تمیز سے رکھتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں۔ پاکستانی میوزک کا بھی بہت شوقین ہوں۔ جو آج کل کے نئے بینڈس ہیں پاکستان میں، جیسے کال، مکال حسن بینڈ، وہ سب بھی بہت امپریسو ہیں، تو میں ان کو بھی سنتا ہوں۔ اور پھر مجھے قوالیوں کا بھی بہت شوق ہے۔ ان کی اہلیہ مونا بھی ڈاکٹر ہیں اور ہارورڈ یونیورسٹی سے نیورو سرجری کی ڈگری حاصل کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ذیشان ایک اچھے شوہر اور بہترین دوست کی طرح ہیں۔ ذیشان جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھے شوہر ہیں، بہت کوآپریٹو شوہر ہیں، اور نہ ایک اچھے شوہر ہیں بلکہ ایک بہت اچھے انسان بھی ہیں۔ گھر میں یکسر مختلف دکھائی دینے والے ڈاکٹر ذیشان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ان کا طب کی دنیا سے تعلق ہے۔ وہ امریکہ میں بریسٹ کینسر سے متاثرہ خواتین کی جان بچانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خواتین کو کینسر سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اس کا بچاؤ نیسیسریلی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ ڈیٹیکٹ ارلی کر سکتے ہیں، اگر آپ اس کو جلدی سے پکڑ سکتے ہیں، پھر اس کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ دیر سے بریسٹ کینسر کو پکڑیں گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ایویلیویشن کے لیے آتے ہیں یہاں پہ بریسٹ سینٹر پہ، اور پھر ہم پیشنٹس کو اسیس کرتے ہیں، ان کا میموگرافی کرتے ہیں، فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ بھی کرتے ہیں۔ پھر اگر کوئی ایبنارمیلٹی ہوتا ہے تو پھر ہم ڈائگنوسس کی طرف بھی جاتے ہیں کہ ہم بایوپسی بھی کر لیتے ہیں اس کا۔ جو بایوپسیز کرتے ہیں یہاں پہ نیڈل گائیڈڈ بایوپسیز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذیشان کا کہنا ہے کہ عورتوں کو 40 سال کی عمر کے بعد باقاعدگی سے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا چیک اپ کرانا چاہیے۔ اسی صورت وہ کینسر سے بچاؤ کو ممکن بنا سکتی ہیں۔ بیسکلی جو ایج گروپ ہے کینسر کا، وہ ہوتا ہے کہ 50 سال کے اوپر کی عورتوں کو ہوتا ہے جنرلی اسپیکنگ، لیکن جو اسٹیٹسٹکلی نمبرز ایک دم سے رائز ہو جاتے ہیں وہ ہے 40 سال کے بعد۔ تو اسی لیے یہاں پہ امریکہ میں یہی کہا گیا ہے کہ 40 سال کے بعد ہر سال اسکریننگ کرنا چاہیے، ہر سال عورت کو ایک میموگرام تو لینا چاہیے۔ ڈاکٹر ذیشان کے مطابق پاکستان میں ہر سال بہت سی خواتین اس موذی مرض کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتی کہ انہیں کیا بیماری لاحق ہوئی ہے۔ اس کی ایک وجہ جہاں طبی سہولیات کا فقدان یا بے حد مہنگا ہونا ہے، وہیں معاشرتی رویے بھی ہیں۔ اسٹریٹجی ڈیولپ ہونا چاہیے پاکستان میں، وہ ہونا چاہیے ایجوکیشن کا، کہ ہر عورت کو کم از کم کلینکل جو فزیکل ایگزام ہے، بریسٹ ایگزام خود سے کرنے کے لیے وہ کریں، تاکہ اگر کوئی پرابلم یا لمپ یا اس طرح سے کوئی چیز فیل کریں یا ڈیٹیکٹ کریں، پھر ان کو وہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہیں۔ تو کم از کم وہ ایک ایجوکیشن اور اویئرنیس آنی چاہیے۔ اور ایک جو ہماری عورتوں میں شرم بہت ہے، تو ڈرتی ہیں جنرلی اسپیکنگ کہ اگر میرے بریسٹ میں کچھ ہوتا ہے تو کیا ہوگا، میری شادی ٹوٹ جائے گی۔ بہت سوسائٹل پرابلمس بھی ہے اس چیز میں، تو اس ڈر کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اگر اس کو ختم کریں گے تو چانسز یہ ہے کہ زیادہ جلدی پکڑ سکتے ہیں کینسر کو۔ ڈاکٹر ذیشان کے مطابق ان خواتین میں بریسٹ کینسر کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں جن کی ماں یا خاندان میں یہ بیماری پہلے بھی کسی کو ہو چکی ہو۔ جن عورتوں کے ماں کو یا ان کے ماں کے خاندان میں بریسٹ کینسر ہوتا ہے، تو ان عورتوں کو زیادہ اویئر ہونا چاہیے اس چیز کا کہ بریسٹ کینسر ایک چیز ہو سکتی ہے ان میں، اور ان کا جو رسک ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے جو جنرل پاپولیشن کے سامنے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذیشان شاہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں خواتین کے درمیان بریسٹ کینسر کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا بہت ضروری اور وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ تعلیم کے فروغ اور روایتی معاشرتی رویوں کو بدل کر ہی ہم اس بیماری کے خلاف جنگ جیت سکتے ہیں۔ مدیحہ انور، اردو VOA، ڈیلس۔